بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ سامعین کرام، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور و معروف نثر مجلس پنجگانہ میں یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ طبعات کا پیشہ کرتے تھے۔ جب انہوں نے فقر اختیار کیا تو ایک عرصہ تک ریاضات و مجاہدات میں مشغول رہے، یہاں تک کہ ان کو کثرت سے رویہ صالح ہونے لگا اور ایک دو مرتبہ کسی معاملہ میں کشف بھی ہوا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال گزرا کہ وہ مرتبہ ولایت پر فائز ہو گئے۔ ان کا یہ خیال آہستہ آہستہ تکبر کی حد تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خاص بندوں کا گمراہ ہونا پسند نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کے دل سے ولایت کا غم دور کرنے کے لیے ان کو الہام کیا گیا، تم خراسان جاؤ، وہاں کے ایک رئیس کی بیٹی جنون میں مبتلا ہے، اس کا علاج کرو۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ یہ الہام ہوتے ہی خراسان کے لیے چل پڑے۔ خراسان پہنچ کر انہوں نے لوگوں سے اس رئیس کا پتہ دریافت کیا تو انہوں نے ایک عالی شان محل کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ محل کی طرف گئے تو دیکھا کہ وسیع و عریض قصر ہے، جس کے سامنے ایک دلکش باغ ہے اور اس میں کچھ آدمی گشت میں مصروف ہیں۔ حضرت سہل نے ان سے کہا کہ میں طبیب ہوں اور اس رئیس کی دیوانی بیٹی کا علاج کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اس رئیس سے میرا تعارف کروا دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص نے غور سے حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کہا، میاں، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے، آخر موت کو دعوت دینے میں کیا توقع ہے، ذرا اس محل کی دیوار سے اندر جھانک کر تو دیکھو۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے اس دیوار کی پرلی طرف نظر ڈالی تو 20 کٹے ہوئے سر نظر آئے۔ واپس آ کر ان لوگوں سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، تو اس سے پہلے کئی طبیب ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس لڑکی کا علاج کریں گے۔ رئیس نے اس شرط پر اپنی بیٹی کا علاج کرنے کی اجازت دی کہ اگر علاج کامیاب نہ ہوا تو ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ کٹے ہوئے سر انہی طبیبوں کے ہیں جو اپنے تمام نسخے آزمانے کے باوجود علاج میں ناکام رہے۔ میاں، اگر تم بھی اپنا سر کٹوانا چاہتے ہو تو ہمیں تعارف کروانے میں کوئی عذر نہیں ہے۔ حضرت سہل نے کہا، مجھے سب کچھ منظور ہے، بس اس رئیس کے پاس مجھے لے چلو۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت سہل کو قصر کے اندر لے گئے اور رئیس سے ان کا تعارف کروایا۔ رئیس اس وقت چند آدمیوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اس نے حضرت سہل کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جائیں۔ جب وہ آدمی چلے گئے تو رئیس حضرت سہل سے یوں مخاطب ہوا، رئیس، یہاں آنے سے تمہاری کیا غرض ہے؟ حضرت سہل، میں نے سنا ہے کہ تمہاری ایک لڑکی ہے جو جنون کے عارضہ میں مبتلا ہے، میں اس کے علاج کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ رئیس، پہلے میرے محل کی دیواروں کے اندر تو نگاہ ڈالو۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ رئیس ان کا جواب سن کر بہت حیران ہوا اور سمجھا کہ یہ کوئی بڑا بلند پایا طبیب ہے جو پہلے طبیبوں کا حشر دیکھ کر بھی علاج پر تلا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے زنانہ خانہ میں پیغام بھیجا کہ شہزادی کو تیار کریں، ایک طبیب اسے دیکھنے آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے اطلاع آئی کہ لڑکی طبیب سے ملنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ رئیس نے حضرت کو اپنے ساتھ لیا اور زنانہ میں داخل ہوا۔ جب دونوں لڑکی کے کمرے تک پہنچے تو لڑکی نے کنیز کو آواز دی، میرا نقاب لاؤ تاکہ میں نقاب کر لوں۔ رئیس کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس سے پہلے کتنے ہی طبیب ہے، لیکن لڑکی نے کسی سے پردہ نہیں کیا۔ اس طبیب میں معلوم نہیں کیا بات ہے کہ لڑکی نقاب کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔ وہ اپنے خیالات کو ضبط نہ کر سکا اور لڑکی کے سامنے ان کا اظہار کر ہی دیا۔ لڑکی نے جواب دیا، وہ مرد نہیں تھے، یہ مرد ہے۔ رئیس لڑکی کا جواب سن کر سٹ پٹا گیا، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ حضرت سہل لڑکی کے قریب گئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ رئیس زادی نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے پسر خاص۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں پسر خاص ہوں؟ رئیس زادی، جس نے تم کو یہاں بھیجا اس نے مجھ کو بھی آگاہ کر دیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت سے نوازا ہے جس سے روح کو تسکین ملتی ہے، اسی وجہ سے میں آرام محسوس کر رہی ہوں۔ رئیس یہ گفتگو سن کر حیران ہو گیا، فاقے تو سامت دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ ادھر حضرت سہل سمجھ گئے کہ لڑکی کا جنون نہیں بلکہ کوئی اور شے ہے۔ انہوں نے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی کہ شاید اس میں علاج ہو اور لڑکی کو سکون میسر ہو جائے۔ رئیس زادی نے جو ہی یہ آیت سنی غش کھا کر گر پڑی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آئی تو حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، تجھے سرزمین اسلام میں لے جاؤں؟ رئیس زادی، سرزمین اسلام میں کیا شے ہے جو یہاں نہیں ہے؟ حضرت
سہل، عرض اسلام میں تو کعبہ معظم ہے رئیس زادی، نادان اگر تو کعبہ کو دیکھے تو اسے پہچان لے گا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ نے فرمایا جی بالکل، رئیس زادی میرے سر کے اوپر نگاہ کرو۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے جب اوپر نظر ڈالی تو ایک عجیب و غریب منظر دکھائی دیا۔ ان کی نظر کے سامنے کعبۃ اللہ موجود تھا جو لڑکی کے سر کے گرد طواف کرتا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ یہ نظارہ دیکھ کر ششدر رہ گئے، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو رئیس زادی نے سے پوچھا تو نے یہ مرتبہ کس طرح حاصل کیا؟ رئیس زادی نادان، تمہیں معلوم ہونا چاہیے جو شخص اپنے پاؤں کے ساتھ کعبہ جاتا ہے وہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، جو اپنے دل کے ساتھ کعبہ جاتا ہے کعبہ اس کا طواف کرتا ہے۔ تجھے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ تو ابھی خدا سے قدم دور ہے۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہارے لیے اس راز کو فاش کر دیتی ہوں، جلد بتاؤ جاننا چاہتے ہو یا نہیں؟ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری جان تم پر قربان، جلد کو ورنہ میں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ تو اس نے آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ رئیس زادی کا جواب سن کر حضرت سہل تستری کے سارے حجابات دور ہو گئے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ اس میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو ان سے کہیں بلند مرتبہ پر فائز ہیں، چنانچہ ان کے دل سے اپنی ولایت اور بڑائی کا خیال یکسر جاتا رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ان کو تنبیہ کر کے گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ سامعین کرام، یہ میں نے جو ترجمہ پڑھا یہ حدیث پاک کا ہے، جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ حاصل کلام، بے شک اللہ والوں کی شان ہی نرالی اور انوکھی ہوتی ہے، وہ دنیا سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کی قدر کرنے اور ان کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم سب کو بھی اپنے نفس کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوستو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، میرا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ والسلام۔